بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے گورنر گزرے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ شام کے گورنر تھے یہ، اور گورنر شام ان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اکثر علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا۔ تو اس وقت شام کے علاقے میں 4 بڑے ممالک، اردن، شام، فلسطین، لبنان، یہ اسلامی ریاست اور ایک ہی صوبہ تھا۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس کے گورنر تھے۔ شام کا صوبہ بڑا زرخیز اور مال و دولت کی رنگینیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور روم کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہ کر سارے عالم اسلام کی کمان کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شام کے دورے پر تشریف لائے۔ تو اس دورے کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کہا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے گورنر ہیں اور یہاں دولت کی فراوانی بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کا گھر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنا مال جمع کیا ہوا ہے، وہ گھر کیسا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ اس لیے کہ جب آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار فرمایا کہ میں دیکھنا ہی چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین کو لے کر چلے، شہر کے اندر سے گزر رہے تھے۔ جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بس اب تو قریب ہے، پورا دمشق جو شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے جگمگا رہا تھا گزر چکا۔ آخر میں لے گئے کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا، ایک مسلح کے علاوہ کوئی چیز وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم اس میں رہتے ہو؟ فلسطین کے گورنر نے جواب دیا، جی ہاں۔ فرمایا، یہاں تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے پینے، کوئی سونے کا انتظام بھی نہیں ہے، تم کیسے یہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین، الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں۔ یہ مسلح ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں، رات کو اس پر سو جاتا ہوں، پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف اٹھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ پیالہ نکال کر دکھایا کہ امیر المؤمنین برتن یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میں دن رات تو حکومت کے کاموں میں لگا رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے کاموں کے لیے فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کا کھانا بنا دیتی ہے، روٹی بنا دیتی ہے، ایک ہی وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کو کھا لیتا ہوں، اور جب سوکھ جاتی ہے تو اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ جناب حضرت عمر نے یہ حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، اس دنیا کی رنگینیوں نے ہم سب کو بدل دیا، مگر اللہ کی قسم تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس دنیا نے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، یہ واقعہ ہے شام کے گورنر کا۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین فتح ہو جائے، فلسطین فتح ہو جائے، اور اس کے لیے ہم یہ کریں کہ ہماری حالت شرابوں کے اندر، گانے بجانوں کے اندر، عیاشی کے اندر، اور ہم یہ کہیں کہ فلسطین آزاد ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آج بھی ہم نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، فلسطین کو فتح کرنا ہے،
تو اس کے لیے ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، پھر وہ فتح ہو سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔